تہذیب و عروج زوال کہتی ہے وادی ٹیکسلا قندھارا پاکستان وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے محض 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کئی سلطنتوں، مذہبوں اور تہذیبوں کا دارالحکومت ٹیکسلا ان گنت امور اپنے سینے میں راز چھپائے ہوئے ہے۔ قندھارا کا علاقہ وادی سندھ کے شمال میں واقع ہے۔ راولپنڈی سے پشاور تک کا علاقہ قندھارا کہلاتا تھا۔ اس کا مرکزی شہر ٹیکسلا تھا۔ ٹیکسلا کا پرانا نام ٹکشاشلا تھا، اب ٹیکسلا ہے۔ یہ برصغیر کے خزانوں میں سے ایک تھا اور کبھی قندھارا کی سلطنت کا اہم شہر تھا۔ ٹیکسلا کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ ٹیکسلا شہر کو تاریخ کی مختلف پرانی کتابوں میں سرکپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ٹیکسلا کو سرکپ کہنے کی وجہ اس میں موجود حکمران سرکپ تھا، جو چوپر کا مشہور اور بہترین کھلاڑی تھا۔ جو شخص چوپر میں اس سے ہار جاتا یہ اس کا سر قلم کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی ٹیکسلا کو پہلے سرکپ بھی کہا جاتا تھا۔ ٹیکسلا کو 1911 سے 1922 میں سر جان مارشل نے دریافت کیا۔ اسے سندھ تہذیب کے منجو دوڑو اور ہڑپا سمیت آثار قدیمہ کے دریافت کرنے والوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں ٹیکسلا میں 3 مذہب راج تھے۔ یہاں بدھ مذہب کے علاوہ ہندو بھی تھے اور ایک ایسا مذہب بھی تھا جو اپنے مرنے والوں کو پہاڑوں پر چھوڑ آیا کرتا تاکہ ان کی لاشوں کو پرندے اور جانور کھا سکیں، اور اس قوم کو آج کل ہم پارسی بھی کہتے ہیں۔ شہر میں مکمل طور پر سکون رہتا تھا۔ کوئی بھی سالہ سال تک کسی دوسرے سے نہ لڑتا تھا، کیونکہ کوئی ایک مذہب والا کسی دوسرے مذہب والے کو غلط نہ سمجھتا تھا۔ ٹیکسلا میں جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے تھے تو کوئی دستاویز تیار نہ کیے جاتے تھے، کیونکہ ہر فرد کا قول ہی کافی تھا۔ میگا تھینسس کا خیال تھا، جو ایک انگلش رائٹر تھا۔ لکھت پڑھت اس لیے نہ تھی کہ یہاں کے لوگ ان پڑھ تھے، مگر یہ اس کا کہنا سراسر غلط تھا، کیونکہ پورے برصغیر میں ٹیکسلا میں بڑی بڑی قدیم یونیورسٹیاں قائم تھیں، جہاں آج سے ہزاروں سال پہلے بڑے بڑے سائنسدان اور دانشمند علم حاصل کر کے جا چکے تھے۔ ٹیکسلا کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے، یہاں کے لوگ جب بھی اپنے گھروں سے نکلتے تو تالے کنڈی نہ لگاتے تھے، کیونکہ اس شہر میں چوری نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ٹیکسلا میں انسانیت اس حد تک تھی، یہاں غلامی کا رواج ہی نہ تھا۔ البتہ امیر لوگ اجرت پر غلام رکھتے تھے جو ان کے گھروں سے باہر جانے پر ان کو دھوپ سے بچاتے۔ یہاں کے لوگ سونے کا لباس پہنتے تھے، اس میں قیمتی پتھر لگے ہوتے تھے۔ ٹیکسلا کے لوگ اپنے جوتوں کو موٹا بنواتے تھے تاکہ ان کے قد لمبے لگیں۔ یہ لوگ بالوں اور داڑھیوں کو مختلف رنگوں سے رنگتے تھے، جن میں نیلا، جامنی اور گلابی رنگ زیادہ ہوتا تھا۔ ٹیکسلا میں رہنے والے امیر لوگ ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے، اور جو ایسا نہ کرتا اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ ٹیکسلا میں شراب عام تھی اور کوئی کسی کو شراب پینے سے نہ روکتا تھا۔ ان لوگوں میں سیاست اور چالاکی نام کی چیز نہ تھی، بس یہی وجہ ہے یہاں کے لوگوں میں اتفاق زیادہ پایا جاتا تھا۔ ٹیکسلا کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی ضرورت کا اناج رکھ لیتے اور باقی اناج کو جلا دیتے۔ مختلف کتابوں میں یہ بھی بات بتائی جاتی ہے جب لوگ گھر سے باہر جاتے تو تھوکنے سے پرہیز کرتے، کیونکہ اس زمانے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تاکہ دوسروں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ٹیکسلا شہر 800 قبل مسیح کے لگ بھگ آباد ہوا تھا۔ علم و ادب کے مرکز کے طور پر خوب آباد ہوا، لیکن فطرت کا یہ بھی ایک عمل ہے، ہر بلندی کو زوال آتا ہے۔ چنانچہ 200 صدیوں کے بعد ٹیکسلا اپنے زوال کو پہنچا۔ جب ابو ریحان اور البیرونی یہاں سے گزرے تو یہ شہر آخری سانسوں میں تھا۔ اس کے کھنڈرات کو بابر خانہ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے شیر کا گھر۔
یہ نام ایک قدیم روایت تھا کیونکہ گوتم بدھ نے اپنی جوانی کے دور میں یہاں ایک بھوکی شیرنی کو اپنا خون پلا کر تازہ دم کیا تھا۔